یہ اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے نا، یاد رکھو یہ بالکل حدیث میں ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں، بظاہر وہ اسلام لے آئے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن مدینہ منورہ کی جو اور فضا اور موسم ان کو موافق نہ آیا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کو جہاں اونٹ ہیں صدقے کے، جہاں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں صدقے کے، ان کو وہیں بھیج دو، یہ وہیں رہیں۔ اور ان کو بھی آپ نے فرمایا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَدْوَالِهَا، تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو انہوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، اور چند دنوں کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ منافق تھے نا بدبخت، قتل الرائی، انہوں نے حضور کے چرواہے کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی خنجر مارے، اور اونٹ جتنے صدقے کے کھڑے تھے وہ بھی بھگا کے لے گئے۔ حضور پاک کو اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ پکڑو انہیں۔ بہرحال صحابہ کے تیز رفتار اونٹوں نے ان کو پکڑ لیا اور لے آئے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کی بھی اسی طرح آنکھوں میں سرائیاں گرم کر کے پھیری جائیں جیسے ان نے اس غریب پہ ظلم کیا۔ اب حدیث میں یہ لفظ تو موجود ہے کہ اشربوا من البانہا وادوالہا، کہ اونٹ کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے آدمی پی سکتا ہے، پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ تو ضرورت تھی، بیمار تھے، مرض میں اگر کوئی پیے، جیسے آج کل اللہ نہ کرے کسی کو ہائپرٹائٹس ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب۔ تو بطور دوا تو پی سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں پاک نہیں کہتا ہے۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ پاک ہے، اور احناف کے نزدیک بطور علاج پی سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔